بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد. بادرہ یبادرو باب مفاعلت سے پیش قدمی کرنا، بھلائی کرنے میں تقدم اختیار کرنا، بھلائی کرنے میں تقابل کرنا، بھلائی کرنے میں دوسرے پر فوقیت و بلندی لے جانا، یہ مبادرہ الی الخیرات کا معنی. وحثی من توجہ، وحثی کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ اسی پر، مبادرت پر. وحث مصدر ہے جس کا معنی آتا ابھارنا، برانگیختہ کرنا. من توجہ لخیر، من موصول ہے، توجہ صلہ موصول اپنے سرے سے بنے گا، مضاف نہیں کس کا حصہ کا، یعنی طالب خیر. اقبلہ علی کے ساتھ معنی آتا ہے توجہ کرنا. جدن قد و کاوش. تردد ہے، تردد باب تفاعل سے، تردد و تشکک کرنا، شک و شکوک کا اظہار کرنا، شک کرنا. باب المبادرۃ الخیرات، اس سے پہلے ھذا مبتدا محذوف ہے، یعنی نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرنے کا باب. وحثی من توجہ لخیر، اور طالب خیر کو برانگیختہ کرنے کا باب. طالب یعنی اس شخص کو ابھارنے کا باب. من توجہ الخیر، جو متوجہ ہوا بھلائی کے لیے. اس کا لفظی، اس کا یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. وہ اصطلاحی ترجمہ طالب خیر، یعنی خیر و فلاح کے خواستگار کو برانگیختہ ابھارنے کا بیان. الاقبال علیہ، علیہ کی ضمیر خیر پر، بھلائی پر. اقبال کا الگ ساتھ معنی وہی آتا ہے توجہ نا. الاقبال علیہ، بھلائی پر توجہ، یعنی الاقبال علیہ، بھلائی خیر و فلاح پر توجہ، متوجہ ہونے کے ساتھ. بالجدی، قد و کاوش کے ذریعے، من غیر تردد، بلا کسی تردد و تشکک کے. تو یہ باب ہے بھلائیوں کی طرف پیش قدمیاں کرنے کا باب. وحثی من توجہ الخیر، اور طالب خیر کو برانگیختہ کرنے کا بیان اس کی توجہ پر قد و کاوش کے ساتھ. من غیر تردد، بلا کسی تردد و تشکک کے، بلا کسی شک و شکوک کے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا فاستبقوا الخیرات. استبق یستبقوا باب افتعال سے پیش قدمی کرنا. تو بھلائیوں میں پیش قدمی کرو، بھلائیوں میں پیش قدمی. کیا مطلب؟ یعنی بھلائیاں کرنے میں ایک دوسرے سے تقابل کرو. تو گویا اس آیت کریمہ نے ہم کو ذہن دیا کہ تقابل کرنے کا حکم ہے عند الشرع، لیکن عبادت و ریاضت میں، اطاعت الہی میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، اوراد و وظائف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں. ایک صحابی اگر آدھی رات تک عبادت کرتا تو دوسرا صحابی پوری رات عبادت کرتا تھا. ایک صحابی کو اگر آدھی رات عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ کوشاں ہوتا، مقابلہ کرتا، پوری رات عبادت کرنے کی کوشش کرتا تھا. اگر کوئی آدھے قرآن پاک کی تلاوت کرتا 15 سپارے کی، تو پورے سپارے، پورا قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے چندے کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لائے
اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ آدھا مال لے آئے تو صدیق اکبر اپنا سارا سامان سارا مال لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر۔ تین نیکیوں میں تقابل کرو، عہدہ حاصل کرنے میں نہیں، یہ دنیاوی شہرت، دنیاوی شہرت حاصل کرنے میں، یعنی دنیا داری حاصل کرنے میں مقابلہ مت کرو، دین داری حاصل کرنے میں مقابلہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں بھلائیوں میں مقابلہ کرو، عہدہ نہ کہ عہدہ یا شہرت یا دنیا داری حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ مت کرو کہ اس کے پاس ماروتی تو میں بھی ماروتی لوں گا، اس کے پاس اس نے 5 لاکھ کا گھر بنایا تو میں 10 لاکھ کا گھر بناؤں گا۔ ارے بھائی دنیا داری ہے، یہ عہدہ، منصب، شہرت، مال و دولت یہ تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن دینداری، عبادت و ریاضت یہ ایسی شے ہے کہ جو ہمیشہ اس کے کام آنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور آگے بڑھو، اپنے پیش قدمی کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، سارے فعال سے پیش قدمی کرو، اور پیش قدمی کرو یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب۔ تو اپنے رب کی مغفرت کی جانب بھائی کس چیز سے دوڑا جائے گا؟ نیکیوں میں تقابل کرنے سے، نہ کہ دولت کے ساتھ تقابل کرنے سے۔ وجنت، اس کا عطف اسی پر، اور اس جنت کی طرف دوڑو، ارض والسماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب دنیا میں سب سے بڑی چیز زمین و آسمان ہی ہے، اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جنت کتنی کشادہ ترین ہوگی، وسیع ترین ہوگی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی دین داری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والوں کے لیے، نہ کہ دنیا داری میں سبقت لے جانے والوں کے لیے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اور رہی اس کے تعلق سے احادیث کریمہ، فَالْأَوَّلُ، صفت محذوف ہے یعنی الحدیث الاول، تو پہلی حدیث ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقولہ آیا، کیا ارشاد فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا، اعمال حسنہ میں پیش قدمی کرو فتنوں کے دور میں، پیش قدمی کرو نیکیوں میں، اعمال حسنہ میں، اعمال حسنہ میں لوگوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، یعنی رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، رات کے اندھیرے یعنی ایسے قیامت کے عنقریب ایسے ایسے فتنوں کا جنم ہوگا، ایسے ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ انسان مجبور ہوگا کہ جاؤں کس طرف۔ تو گویا ان فتنوں کی تاریکی کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ رات کی تاریکی سے، یعنی ان فتنوں کی گمراہی، کفر و ارتدادی کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ کون سی تشبیہ ہے اس میں؟ ارے بلاغت نہیں پڑھتے ہو؟ تشبیہ مرسل مجمل، مرسل اس لیے کہ ادات تشبیہ موجود ہے، قاف، مجمل اس لیے کہ وجہ شبہ محذوف ہے۔ کوئی کتاب پڑھی نہیں بلاغت کی؟ کون سی پڑھی نہیں پوری؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے بلاغت کیا ہوتا ہے؟ چلو، تو جیسے رات کی تاریکی میں انسان کھڑا ہو اور وہ سوچتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، چاروں طرف اندھیرے اندھیرا، تو انسان سوچتا نہیں سوچتا کس طرف جاؤں۔ اسی طریقے سے قرب قیامت میں
قیامت کے قریب ایسے ہی خطرناک فتنے جنم لیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسے ایسے بھیانک، خطرناک، حیرت انگیز جب فتنوں کو اپنے دور میں دیکھو تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریو، اس لیے کہ فتنوں سے بچنے کا حربہ یہی ہے، نیکیاں، اعمال حسنہ، اعمال خیر، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، تلاوت قرآن۔ یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا۔ ایسا دور خیر ابھی تو نہیں ہے، اور ابھی بھی کچھ پایا جا رہا ہے، لیکن کتنی زبانوں سے لوگ اپنی زبانوں سے ایسے کلمات کہے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کفر کر لیا، اور زبانوں سے کلمات نکل رہے۔ یصبح الرجل مومنا، ایسے فتنوں کا دور ہوگا کقطع اللیل مظلم، یعنی رات کے، یہ مظلم کس کی صفت ہے؟ ہاں، تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح۔ یصبح الرجل مومنا، کہ مرد صبح کرے گا مومن ہو کر، ویمسی کافرا، اور شام کرے گا کافر ہو کر، ویمسی مومنا، اور امسل شام کرنا، شام کرے گا مومن ہو کر، ویصبح کافرا، اور صبح کرے گا کافر ہو کر۔ حال یہ ہوگا کہ اپنے دین کا سودا کر لے گا دنیا، یعنی انسان محبت دنیا میں اس طریقے سے مستغرق و منہمک، اس طریقے سے ڈوب جائے گا، یعنی اس طریقے سے انسان دنیا دار ہو جائے گا کہ اس کو جو ہے دین دکھے گا نہیں، دین تک کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے میں۔ اتنا جو ہے انسان دنیا کی گمراہی میں ڈوب جائے گا، اتنا دنیا دار بن جائے گا۔ یعنی سرکار فرماتی ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں، اپنے دین کو بیچے گا ساز و سامان کے بدلے میں۔ کچھ مولانا لوگ بھی تو جبہ قبہ پہن کر 3 منزلہ ٹوپی لگا کر کے نیتاؤں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، عزت کو کھو رہے ہیں اپنی، ہے نہیں؟ یعنی کتنے لوگ ہیں ایسے رشوت کے ذریعے کہاں سے کہاں بڑھ رہے ہیں آدمی۔ کچھ لوگ دین کو بیچ رہے ہیں اپنی دنیا کے بدلے میں۔ الثانی، دوسری حدیث، عن ابی سروعۃ بکسر السین، یہ سین جو ہے بکسر السین، سین کے کسرے کے ساتھ سروا، اور فتح کے ساتھ بھی ہے سروعۃ، سین کے کسرے کے ساتھ و فتحیہ، اور سین کے فتح کے ساتھ۔ محملہ، محملہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، معجمہ جس پر نقطہ ہو۔ عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث سے مروی ہے، قال کہتے ہیں صلیت وراء النبی بالمدینۃ الاسرا، مفعول فی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کی سرزمین پر عصر کی نماز ادا کی، فسلم، تو سرکار نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، پھر سرکار کھڑے ہوئے، یعنی کھڑے ہونے مطلب گئے، پھر سرکار تشریف لے گئے مسرعا، برق رفتاری سے، مسرعا حال ہے قامہ کی ضمیر سے، پھر سرکار، یعنی سرکار نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے مسرعا، تیزی کے ساتھ، یعنی برق رفتاری سے اجلت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ فتخطا، تو اس سے پتہ ایک مسئلہ معلوم ہوا یہ کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو سلام پھیر کے وہ جا سکتا ہے، ویسے جانا جائز نہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو نماز میں خالی سلام پھیر کر کے وہ ضرورت کے تحت جا سکتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ سرکار گئے، فتخطا رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، تخطا تو باب تفاعل سے گردنیں پھلانگنا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے گئے، مسجد سے نکلے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، الى بعض حجر نسائی، اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے حجرے کی طرف، اور گئے کیوں تھے؟ سونے کا ایک ٹکڑا تھا وہ رکھا ہوا تھا اس کو صدقہ کرنے کے لیے،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے میں سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اس کو صدقہ کر دیا، پھر سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے برق رفتاری سے گئے اور پھر واپس کیا؟ ہاں، برق رفتاری سے تشریف، جب بعد میں تشریف لائے سرکار تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی برق رفتاری نے تو ہمیں حیرت و استعجاب میں ڈال دی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، مجھ کو ناپسند تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا اور میں اس کو صدقہ نہ کروں۔ تو اس سے ایک ذہن یہ ملا کہ صدقہ جلدی سے جلدی کرنا چاہیے۔ گھر میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی تو جلد سے جلد صدقہ کر دینا چاہیے، اور اس سے سرکار کی دریا دلی اور سخاوت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے، یعنی اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، جو ہوتا تھا غریب و فقیروں میں لوٹا دیا کرتے تھے، جو نہ ہوتا اگر فقیر آتا بھی تو اس کو قرض لے کر کے دیتے تھے، واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ فتخطى رقاب الناس، تو سرکار گئے لوگ کرتے ہیں پلانگ تو الی بعض حجر نسائه، اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کے حجرے کی طرف، ففزع الناس من سرعته، تو لوگ گھبرا گئے آپ کی سرعت سے، برق رفتاری سے، تیز چلنے سے، تیزی کے ساتھ نکلنے سے گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، سرکار پھر اپنے کمرے میں سے صحابہ کرام کے پاس باہر تشریف لائے۔ فرآ، تو سرکار نے دیکھا انہم قد عجبوا من سرعته، کہ یہ میری برق رفتاری سے حیرت و استعجاب کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی متعجب ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ انہم قد عجبوا، کہ یہ تعجب میں پڑ گئے، من سرعتی، میری برق رفتاری سرعت سے۔ قال، تو پھر سرکار نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر، میں نے سونے کا کچھ ٹکڑا یاد کیا، یعنی مجھے سونے کا ٹکڑا یاد آیا نماز کے بعد فوراً، اندنا جو ہمارے پاس تھا، فقرات، تو میں نے ناپسند کیا ان یحبسنی، کہ یہ سونے کا ٹکڑا مجھ کو روکے رہے، ان یحبسنی، رکنا، کہ سونے کا ٹکڑا میرے پاس رکا رہے، میں نے اس کو ناپسند سمجھا۔ فامرت بقسمتی، تو فوراً میں نے اس کی تقسیم کا حکم دے دیا، بیوی کو فوراً اس کو غریب و فقیروں کو تقسیم کر دیا۔ تو اس سے سرکار کی دریا دلی کا پتہ چلا۔ وہ رواه البخاری، امام بخاری روایت کی، پھر روایت لو ایک روایت میں کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقۃ، کہ میں اپنے گھر میں صدقے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، یہ دوسری روایت ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم۔ جی جی ثالث میں ہوں۔ ان بچوں کو بھیجیے وہاں رجسٹریشن کرانا زبیر بھائی کے پاس۔ جی، یہ سبق پڑھانے کے بعد ابھی کتنا وقت رہ گیا؟ یہ 10 منٹ کا سبق ہو رہا ہے۔ ہاں تو جلدی پڑھا کے کہنا سب رجسٹریشن کرا لیں گے۔ جی جی اللہ۔ کنت خلفت فی البیت، اچھا، تو میں نے ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں چھوڑا تھا، فقراتو، تو میں نے ناپسند کیا ان ابیتو، کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، اتنا بھی ناپسند تھا کہ رات بھر میرے پاس رہے، فوراً سرکار نے صدقہ کر دیا۔ اچھا، تبر کا معنی کیا؟ قطع ذهب، سونے کا ٹکڑا، اور فضة، یا چاندی کا ٹکڑا ہے۔ الثالث، تیسری حدیث، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، سرکار نے فرمایا، قال رجل للنبی یوم احد، کہ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آیا، کب؟ جنگ احد کے دن، ارأیت ان قتلت فأین انا، تو اس نے مفہوم پہلے بتلا دوں تاکہ سمجھ جاؤ۔ اس نے یہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کہ ان قتلت فأین انا، یعنی اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ارأیت، کیا اللہ کے رسول آپ نے دیکھا، یعنی میرا مقام محذوف ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ کیا، کہ ان قتلت فأین انا، اگر میں شہادت کا مرتبہ پالوں، اگر میں شہید ہو جاؤں، فأین انا، تو میں کہاں رہوں گا؟ یعنی جنت میں رہوں گا، جہنم میں کہاں رہوں گا؟ قال، سرکار نے فرمایا فی الجنت، جنت میں۔ تو اس سے سرکار کے علم غیب کا ثبوت ہوا کہ سرکار کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، ہر ایک شخص کا ٹھکانہ معلوم ہے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ فالقا، تو جیسے سرکار نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت ہے،
فالقى تمرا، تو اس کے کنہ فی یدی، جو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اس نے کھجوریں پھینک دی. ثم قاتل، پھر اس نے جنگ شروع کر دی کافروں سے. حتی قتل، یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش فرما لیا اسے. حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. متفق علیہ. الرابع، چوتھی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. فقال، پھر کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ زیادہ عظمت والا اجر کے اعتبار سے، یعنی کون سا صدقہ بڑے اجر والا ہے، یعنی کون سا ایسا صدقہ ہے جس کو کرنے میں زیادہ ثواب ہے. یہ ایو صدقۃ اعظم اجر، کون سا صدقہ زیادہ بڑا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. قال، تو سرکار نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وتعمل الغنى، اس کا عطف ہوا کس پر؟ تخشى پر عطف معنی، تو اس کا معنی وہ تعملو پڑھیں گے، اور ان تصدق پہ عطف معنی تعملہ. صحیح معنی صحیح، شحیح معنی کنجوس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کنجوس ہو، تندرست توانا ہو، اور تمہیں تنگ دستی کا بھی ڈر ہو کہ یہ میں صدقہ 10 روپے ہیں، اگر میں یہ دے دوں گا تو شام کو مجھے کھانا نہیں ملے گا. کنجوس ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ جو ہے صدقہ کر دو. فقیر ہو، اس صبح کے تک کی فکر مت کرو، صبح کھاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. 100 روپے رکھے تھے کھانے کے لیے، لیکن رکھے تھے اس لیے کہ میں کل وہ کھانا کھاؤں گا، لیکن غریب آیا تو اس کو دے دیے، کل کھانے کی فکر کیے بغیر. تو ایسے صدقے میں زیادہ ثواب ہے کہ تم، سرکار نے فرمایا کہ انت صدقہ، صدقہ کرو درا حالانکہ تم صحیح ہو، یعنی تندرست توانا ہو، شحیح کنجوس بھی ہو، تخشى الفقر، تنگ دستی کا بھی ڈر خوف ہو کہ تنگ دستی مجھ کو گھیر لے گی. 100 روپے اگر میں دے دوں گا تو 100 ہی روپے وہ دے دوں گا، تنگ دستی گھیرے گی. وتعمل الغنى، اور غنى سے نا امید ہو، اور غنى کی امید رکھتے ہو، مالدار ہونے کی امید بھی رکھتے ہو، یعنی اجر ثواب کی. ولا تحمل، تو سستی مت کرو، ولا تحمل، سستی مت کرو، فوراً جو ہے صدقہ کر دو. حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا، یہاں تک کہ جب سانس پہنچ جائے حلق تک، یعنی یہاں تک کہ جب یہ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ یعنی وہ دور نہ آئے کہ جو روح قفص عنصری سے پرواز ہو رہی ہو تب کہو کہ اتنا صدقہ اس کے لیے، اتنا صدقہ اس کے لیے. اس سے پہلے وہ صدقہ تم ادا کر دو اپنی زندگی میں ہی، اس سے پہلے کہ موت ان قریب تب دے ہو. تو موت کے وقت دینا یہ اس سے بہتر ہے اس وقت جب تم تندرست ہو، توانا ہو، اور تمہیں تندرستی کا بھی ڈر خوف ہو. ایک کنجوس تو ایسا تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں کچھ دیا ہی نہیں، کچھ نہیں دیا. اب روح قفص عنصری سے پرواز ہو رہی ہے، روح نکل رہی ہے جسم سے، تو اب روح تو نکل رہی ہے لیکن بڑی سختی سے، بڑی دقت سے روح نکل رہی ہے. ایسا قریب آئے، بولے بھائی تمہاری روح جو قفص عنصری سے جسم سے یہ دشواری کے ساتھ جو نکل رہی ہے، اس وجہ سے نکل رہی ہے کہ تم نے ابھی تلک اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ خرچ نہیں کیا، کچھ خرچ کر دو. بولا ارے جان دے تو رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس سے بڑھ کر کیا چیز، جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے. تو ایسے ایسے کنجوس ماں کنجوس بھی پڑے. حتیٰ یہاں تک کہ سستی نہ کرو، یہاں تک کہ روح قفص عنصری سے پرواز ہو کر حلق تک پہنچ جائے، جسم سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے. قلتا، تو تم کہو لفلان کذا، اتنا فلاں کے لیے، ولفلان کذا، اور اتنا فلاں کے لیے، وقد کان، اور فلاں اتنا کے لیے. متفق علیہ، اتفاق. حلقوم کیا ہے؟ تجری نفسی. یہ حلقوم کا معنی ہے جان کے جاری ہونے کی جگہ، یعنی حلق اس سے جو نکلتی ہے. اور مرئی کے معنی کیا ہے؟ مجرى طعامی، کھانا اور پینے کے جاری ہونے کی جگہ. چلو اتنا کل پڑھنا مجاہدہ تک.